کا دن جناب 18 ذی الحجہ، جو کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ختم ہو چکا ہے مغرب کے بعد، لیکن ہم کچھ ٹیکنیکل حصے میں ابھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ کو اور مجھے اس دن کے صدقے اس دن کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دن میں ہوا کیا تھا، بفور دیٹ کہ اس دن میں ہوا کیا تھا، جس شخصیت سے یہ دن منسوب ہے، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف اب کروانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو اپنی جگہ، ایک تو یہ چیز ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نامزد کیا، دیٹس فائن، اور الٹیمیٹلی جو پیرامیٹر ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جب کسی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیا تو دیٹس اٹ۔ لیکن اس پس منظر میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرامیٹر بھی کوئی عام پیرامیٹر نہیں تھا۔ جس شخص کا ہاتھ بلند کیا وہ خود تھا کیسا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فور دا ٹائم بینگ سوچ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو کہ بادشاہ بنا، اور بادشاہ بننے کے بعد یا سلطنت میں آنے کے بعد یا حکومت میں آنے کے بعد یا صاحب اختیار ہونے کے بعد، جو بھی آپ نام لے لیجئے، صاحب اختیار ہونے کے بعد اب اس کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو پرپس سے جو بھی چاہے وہ حکم جاری کر سکتا ہے، وہ آرڈرز جاری کر سکتا ہے اور اس پہ عمل ہوگا، کیونکہ وہ اب حاکم وقت ہے۔ اس کا بھائی اس کے پاس آتا اور وہ اس وقت انگیٹھی سے آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اب آپ خلیفہ وقت بن چکے ہیں، حاکم وقت بن چکے ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، تو میرا جو وظیفہ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کہہ لیجئے کہ خلاف توقع ہے یا خلاف اسلام ہے یا خلاف روئے حدیث ہے۔ ایک شخص ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ حاکم وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اب آپ کا اختیار ہے تو آپ میرا جو وظیفہ مجھے ملتا ہے بیت المال سے، جو مجھے وظیفہ ملتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے، کیونکہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ کہیں گے تو ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ اور کتنا آسان ہے یہ کہنا، ایک فرمان ہی تو جاری کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کر دیں گے؟ تو جناب نے آگے سے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے ایک انگارہ جو کہ چل رہا تھا، چھوٹا سا انگارہ، وہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ جلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ بروز محشر مجھے اس طرح کی سختی کا سامنا کرنا پڑے بطور حاکم وقت کہ میں اپنے لوگوں کو نوازتا رہا؟ وہ حاکم وقت جو اس وقت بنا تھا اس کا نام امام علی علیہ السلام تھا، اور جو ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا وہ کوئی باہر کا آدمی نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی عاقل ابن ابی طالب تھا۔ چاہیں آپ ہسٹری پڑھ لیں، ہسٹری کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، اپنا سگا بھائی عاقل ابن ابی طالب صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرا وظیفہ بڑھا دیجئے، اور حاکم وقت جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح سے ان کو سمجھاتا ہے۔ جس کا ہاتھ بلند بھی کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بس پسند تھے امام علی علیہ السلام یا ان کے کزن تھے امام علی علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ایسے نہیں تھا، کریکٹر بھی تھا، ڈیزرونگ بھی تھے، معیار پر بھی پورا اترتے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں کہ جناب اس دن ہوا کیا، اس دن کی بیسیکلی ہسٹری کیا ہے، غدیر کیا ہے، ہوا کیا؟ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ حج کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ رسول خدا، رسول پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک مقام آتا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو صحابہ آگے جا چکے ہیں ان کو ذرا واپس بلا لیجئے، جو یہاں پر موجود ہیں وہ ذرا رک جائیے، اور جو آ رہے ہیں ان کا انتظار فرمائیے۔ پھر ایک اونچی جگہ پر جا کر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں،
جو صحابہ آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلایا جاتا ہے، جو وہاں پر موجود ہیں ان کو وہاں پر روکا جاتا ہے، جو صحابہ آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب سبھی صحابہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچی مقام پر جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کا یہ حق ہے اپنی امت کے اوپر کہ وہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ یعنی کہ جو امت ہے، جو امتی ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے اپنی جان بھی دے دے، یعنی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، ان کے فرمان کو رکھے، ان کے ارشادات کو رکھے، ان کی پرسنالٹی کو رکھے، ان کے کریکٹر کو رکھے، ان کو رکھے۔ تو کیا تم میرا یہ حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سبھی صحابہ با آواز بلند بولے، جی جناب ہم کرتے ہیں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ کیا میرا یہ حق، جیسے قرآن میں موجود ہے کہ امت کے اوپر یہ حق ہے کہ نبیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، تو کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ پھر سوال کیا، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا وارث ہوں؟ کیا تم میرے ولایت کے حق کو تسلیم کرتے ہو؟ سبھی صحابہ بآواز بلند اور ایک آواز میں بولے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں۔ جب یہ بیان لے لیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ تھاما اور 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے ان کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ بس پھر یاد رکھو، اگر تم میرے حق ولایت کو تسلیم کرتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، تو یہ میرا حکم ہے کہ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اور پھر یہ تو ایک پارٹ ہے، یہ تو ایک پارٹ ہے نا، اس کا ایک سیکنڈ پارٹ جو کہ اگر آپ اس کو حدیث کو پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل ملے گی، جو فردر پارٹ ہے۔ اور میں اس کی ریفرنس بھی دے دوں تاکہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آسانی ہو۔ جناب ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ السنن رقم الحدیث 116 نمبر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ہاتھ فضا میں بلند کیا امام علی علیہ السلام کا اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اگر تم میرا حق ولایت تسلیم کرتے ہو اور یہ تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، تو بس پھر یاد رکھو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے۔ That was the second part۔ یا اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی کو دشمنی رکھے، جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ۔ اب غدیر ہو چکا۔ غدیر بیسیکلی وہ مقام تھا جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ واقعہ گزر چکا۔ آج کے دور میں آپ کو اور سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے۔ فرض کریں آپ ایک دور میں نمودار ہوتا ہے، یہ دور نہیں ہے، تھوڑا سا پچھلا دور ہے، یا ایون یہ دور بھی ہے۔ آپ اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ اسلام کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت نبی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آن پہنچا اور اس کے بعد پھر جب حق ولایت کی بات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرما دی، تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہوا، گواہ رہنا کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ 3 دفعہ لوگوں سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ سبھی لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا۔ پھر
خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ اب آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے حجت کو تمام کر دیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ 100 بار کیف۔ اس کو مزید سمپلیفائی کر کے جو حکم رسول ہے وہ کچھ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نمودار ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ کون سا دور چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ 21ویں صدی ہے، 19ویں ہے، 18ویں ہے، 17ویں ہے، 14ویں، کون سی صدی ہے آپ کو نہیں پتا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمودار ہوئے اور آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جانا اور آپ کو نہیں پتا کہ رسول خدا کا دور ہے یا نہیں ہے، تو آپ کا پہلا سوال اگر یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے، یا مجھے اسلام کا یہ مسئلہ درپیش ہے، یا مجھے اسلام کے حوالے سے اس چیز میں رہنمائی چاہیے، تو اگر آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، پردہ فرما گئے ہیں یا موقع پر موجود نہیں ہیں، تو آپ کا دوسرا سوال ہونا چاہیے پھر علی کہاں ہے۔ اس سے زیادہ سمپلیفائی کر کے میں نہیں بتا سکتا اور شاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ جو حکم خدا، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خدا بولتا، حدیث قدسیہ کیوں کہتے ہیں آپ اس کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کا سمپل مقصد یہ ہے کہ کہیں پر بھی رہنمائی، کہیں پر بھی کوئی آپ کو اگر مشکل پڑ گئی اور آپ کو رہنمائی چاہیے، گائیڈ لائن چاہیے، آپ اگر بطور لیڈر، بطور کہہ لیجئے کہ سب سے بہترین لیڈر، سب سے بہترین رہنما اسلام کے حوالے سے اگر آپ سوال کریں کہ جناب مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، رسول خدا کہاں ہیں آپ، اور رسول خدا آپ کو نہ ملیں، تو پھر آپ کا دوسرا سوال ہونا چاہیے پھر امام علی علیہ السلام کہاں ہے۔ That's it۔ یہ ہے جناب من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آج رنگ ہے باخدا، آپ چاروں اور محسوس کیجئے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو خوشی میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو خوش ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر دکھائی نہ دے تو یاد رکھیے گا، خوبصورتی کہیں نہیں ہوتی ہے، خوشبو کہیں نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے، اگر اندر ہو تو کہیں پر بھی نظر آتی ہے، اندر نہ ہو تو کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ کنول کا پھول سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے، کھلتا پتہ کہاں ہے؟ کیچڑ میں۔ اب اگر کوئی شخص جائے کنول کے پھول کو دیکھے، اندر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کو صرف کیچڑ نظر آئے گا، لیکن اندر خوبصورتی اگر موجود ہے، اندر اگر خوبصورت ہے تو اس کیچڑ میں بھی اسے کنول کا پھول نظر آئے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سوال کریں کہ رسول خدا کہاں ہے، وہ آپ کو نہ ملے، تو آپ کا دوسرا سوال حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہی ہونا چاہیے، پھر امام علی علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔